ایف بی آر کے ذرائع کے مطابق لیپ ٹاپس، آئی پیڈز، آئی فونز، میک اپ باکس، پلے اسٹیشنز اور میموری کارڈ سمیت 103 ملین روپے کی ایک کھیپ قبضے میں لے لی گئی ہے، اور یہ سارا کاروبار جیلی گیٹ پاسز کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے 5 کنسائنمنٹس کو ہٹایا گیا تھا۔ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 103 ملین روپے کی الیکٹرانکس کی کھیپ ضبط کر لی گئی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں غیر ملکی گراؤنڈ ہینڈلرز بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر ایک بڑے فراڈ کا پردہ چاک کیا ہے، جہاں گڈز ڈکلیریشن اور کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر غیر قانونی طور پر بھاری مالیت کی الیکٹرانک کنسائنمنٹس کو ہٹایا جا رہا تھا۔ پی آر کے ایک بیان کے مطابق یہ اسکینڈل غیر ملکی گراؤنڈ ہینڈلنگ کے کمپنی کے ملازمین کی جانب سے کیا گیا، جو کہ سامان کا محافظ بھی تھا۔ بے ایمان درآمد کنندگان کی ملی بھگت سے اس میں کمپنی کے ملازمین کی طرف سے جاری کردہ جعلی اور جعلی دستاویزات کا استعمال شامل تھا، تاکہ ہوائی اڈے سے کروڑوں مالیت کا الیکٹرانک سامان ہٹایا جا سکے۔ نیوز نے ہفتہ کو رپورٹ کیا کہ فراڈ اس وقت سامنے آیا جب مصدقہ انٹیلیجنس موصول ہوئی اور کراچی ایئرپورٹ پر کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے فوری کارروائی کی گئی۔ بروقت مداخلت کے نتیجے میں 103 ملین روپے کی کھیپ کو ضبط کر لیا گیا، جس میں لیپ ٹاپ، آئی فون، میک اپ کا سامان، پلے اسٹیشنز اور میموری کارڈ شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور باتیں کروں، اصل میں اس معاملے کے علاوہ 2 کنسائنمنٹس کو جیلی گیٹ پاسز کی بنیاد پر دھوکہ دہی سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کلکٹریٹ آف کسٹم کراچی ایئرپورٹ نے فوری طور پر 2 ایف آئی آر درج کرائیں اور اس کیس میں ملوث کمپنی کے ملازمین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو گڈز ہینڈلرز کی غیر ملکی کمپنیاں ہیں، انہوں نے بہت انت مچا رکھی ہے۔ تحقیقات نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ مجموعی طور پر 5 کنسائنمنٹس کو اس دھوکہ دہی کے طریقہ کار کے ذریعے غیر قانونی طور پر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تمام کنسائنمنٹس یو اے ای سے بھیجی گئی تھی۔ 900 اور 1000 کلو گرام وزنی 2 بیلٹوں میں کیے گئے یہ کنسائنمنٹس کسٹم کے وی باک سسٹم سے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا، جس سے جی ڈی فائلنگ کو روکا گیا تھا اور جیلی گیٹ پاسز کے ذریعے ان کی کلیئرنس کو ممکن بنایا گیا تھا۔ 5 کنسائنمنٹس کو غیر قانونی طور پر ہٹانے میں ملوث ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی تخمینہ مالیت 384 ملین روپے ہے۔ کمپنی کے ملازمین نے، یعنی غیر ملکی کمپنی کے ملازمین نے، اپنے کمپیوٹرائز کارگو سسٹم میں ہیرا پھیری کر کے ایئر وے بلز کو چھپانے کے لیے جیلی گیٹ پاس جاری کیے، جو زیادہ قیمت والے الیکٹرانک سامان کو غیر قانونی طور پر ہٹانے کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق تفتیش کاروں نے بار بار کی درخواستوں کے باوجود غیر ملکی کمپنی کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور اہم ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار پر روشنی ڈالی ہے، جس سے اعلیٰ انتظامیہ سطح پر ملوث ہونے کا سنگین شبہ بھی ہے۔ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ لوٹی ہوئی رقم کی وصولی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مزید ایف آئی آر دی جائیں گی اور گرفتاریاں بھی ممکن ہیں۔ ایف آئی آر حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرنے والے کسٹمز
اور کسٹمز کے اہلکاروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ میں نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے چیئرمین FBR اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سے رستے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تمام ایئرپورٹس پر جو مافیا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ سامان نکالیں۔ ممبر کسٹم آپریشن شکیل شاہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ آپ FBR کے ساتھ ہیں یا چیزیں نکالنے والے، یعنی ایئرپورٹ سے بغیر ڈیوٹیاں دیے جو چیزیں نکلتی ہیں، کیا آپ ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں؟ میں تو کوئی آپ کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام ایئرپورٹس پر جس طرح کی کارروائی کراچی ایئرپورٹ پر ہوئی ہے اور انہوں نے چیزیں پکڑی ہیں، اس طرح سے تمام تر ایئرپورٹس پر جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ کسٹمز کے بھی ملوث ہیں، اور وہ سارے آپ کی سربراہی میں شاید کچھ ایسے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو اپنی مرضی سے ڈیوٹی ادا کیے بغیر نکال سکتے ہیں۔ یہ جو غیر ملکی ہینڈلر کمپنیاں ہیں ایئرپورٹس پر، کیا آپ بتائیں گے کہ انہیں اتنی ایکسیس کیوں دی گئی، ان پر اتنی مہربانی کیوں کی گئی؟ اور میں چیف کلیکٹر ایئرپورٹس حسن ثاقب شیخ صاحب سے بھی بالکل یہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ FBR کے ساتھ ہیں یا ڈیوٹی چوری کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ صرف اس کراچی ایئرپورٹ والے واقعے کا مجھے بتا دیں کہ آپ نے میری اطلاع کے مطابق اس میں فیسیلیٹیٹر بننے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، ابھی آپ اگر سن رہے ہو نا میرا ویلاگ، تو ابھی بعض معاملات پر میں کام کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کل صبح جو ویلاگ ہوگا اس میں بہت کچھ بتاؤں گا کہ کیوں میں ثاقب شیخ صاحب سے یا شکیل شاہ صاحب سے یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ کسٹم والے کیوں ملے ہوئے ہیں اور مجھے کیوں شک ہوتا ہے؟ یہ پریس کو صرف اپنی مرضی کی چیزیں دیتے ہیں جس میں ان کی اہمیت بن جائے۔ یہ پریس کو مثلا جو کمپنی ملوث ہے، ہینڈلر کمپنی، آپ اس کا نام کیوں نہیں دیتے؟ میں چیئرمین سے کہتا ہوں کہ جو بندے بھی آپ کے میڈیا کو چیزیں دیتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں اور اس پہ بھی سودا کرتے ہیں۔ اس میں اصل کام تو اس غیر ملکی کمپنی کا ہے اور اس کا نام بھی آنا چاہیے، اور اسے ایئرپورٹ کے ہینڈلنگ کے کام سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں تو وزیر اعظم سے لے کر چیئرمین FBR تک سب سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کمپنی کو ایئرپورٹ سے ہٹائیں، اور اگر کراچی کے علاوہ وہ دوسرے اسٹیشنوں پر بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس پر بین لگا دیں، اس کو ہینڈلنگ کا کام نہ کرنے دیں۔ یہ ہے اصل چور کمپنی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہے اصل چور کمپنی۔ چیئرمین FBR اس کمپنی کو اس لیے ہٹائیں کہ اس کی ایکسیس ہے اندر تک، اور اب تو پتہ لگ گیا ہے نا کہ وہ ملوث ہیں، ان کو کیوں نہیں ہٹاتے چیئرمین صاحب؟ کیوں نہیں ان پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگاتے کہ یہ کمپنی دوبارہ کبھی ہینڈلنگ کا کام نہیں کرے گی؟ اصل میں تو یہ چور ہیں اور یہ چوروں کے سرپرست ہیں، سارا کام تو یہ کر رہے ہیں۔